لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ ہا کروڑ شکر کہ الحمدللہ اس نے ہمیں ہفتہ وار اجتماع شاذلیہ میں حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ کریم تمام شرکائے اجتماع کو ان کا آنا یہاں قبول فرمائے اور دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم ہفتہ وار اجتماع کی 5ویں نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین اس نیک اور مقدس اجتماع کی حاضری ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج ہم سورۃ البقرہ اللہ کے فضل و کرم اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ اس کو دل کے کانوں سے سننا نصیب فرمائے اور حق کہنا اور حق بیان کرنا اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا ترجمہ بیان کروں اور تفسیر جو مختصراً ہے وہ عرض کروں، سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات مدینہ طیبہ میں نازل ہوتی انہیں مدنی کہا جاتا، اور جو آیات کریمہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوتی تو انہیں مکی یعنی شمار کیا جاتا۔ تو اس اعتبار سے ایسا بھی ہے کہ کوئی صورت اس کی یعنی کثیر آیات جو ہیں، اکثر آیات وہ ایک شہر میں نازل ہوئی مدینہ طیبہ میں، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو دوران سفر نازل ہوئی ہیں یا دوسرے شہر میں نازل ہوئی یعنی مکہ مکرمہ میں، تو کثرت کے اعتبار سے انہیں وہی نام دے دیا جاتا ہے کہ جہاں پر یعنی جس شہر میں کثیر آیات نازل ہوئیں مدینہ طیبہ میں تو اسے مدنی کہہ دیا۔ لیکن تفسیر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں مفسرین لکھتے ہیں کہ سوائے یہ چند آیات کے اس کی نشاندہی کر دیتے ہیں کہ وہ آیات مکی ہیں، بقیہ ساری کی ساری مدنی ہیں۔ تو اسی طرح بعض صورتیں ایسی ہیں جو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مکیہ ہیں، لیکن اس کی چند آیات ایسی ہیں جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ تو بعضوں نے اس اعتبار سے بھی مکی مدنی کی جو ہے تقسیم کی ہے کہ جو مکہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی اور ہجرت کے بعد والی مدنی، لیکن ایسا نہیں، کثرت رائے اس پر ہے کہ ہجرت کے بعد بھی اگر کوئی مکہ میں نازل ہوئی ہیں تو وہ آیات جو ہیں وہ مکیہ کہلائیں گی، اگرچہ وہ صورت جس میں کثیر آیات مدینہ میں نازل ہوئی تو وہ مدنی کہلائیں۔ تو اس اعتبار اس پر یعنی کہ اتفاق رائے ہے۔ تو عزیزان محترم، اس میں 286 آیات ہیں اور قرآن مجید کی یہ سب سے بڑی صورت ہے، اور اس میں 40 رکوع ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مبارکہ کو حروف مقطعات سے شروع کیا، الف لام میم۔ اس طرح کہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ کئی صورتیں ہیں جو حروف سے شروع ہوتی ہیں، جیسا صاد، نون، قاف، حامیم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، حامیم عین سین قاف وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور ان سے کیا مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اللہ کے بتائے سے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس لیے جو بھی آپ تفسیر اٹھائیں، عربی تفاسیر جس طرح یہ میرے سامنے پڑھی ہیں، تفسیر ابن عباس اور رضی اللہ عنہما، اور تفسیر جلالین امام جلال الدین سیوطی شافعی، امام جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ تفاسیر پڑھی ہیں۔ یہ اس کے علاوہ اور جتنی بھی عربی تفاسیر ہیں، تو ان میں مفسر جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں تو ان کے بعد تفسیری عبارت کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ بہ، یعنی اس کی مراد کیا ہے، اس سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا
تو یہ آیات حروف مقطعات یہ آیات متشابہات سے ہیں، ان پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ ان سے مراد کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن بعض مفسرین نے امکانی تفسیریں بیان کی ہیں کہ الف سے مراد کیا ہے، لام سے مراد کیا ہے، میم سے مراد کیا ہے، حا سے مراد کیا ہے، لیکن وہ ممکنہ ہے، ضروری نہیں کہ وہ ویسی ہی ہوں، تو اس لیے ان پر ایمان ہمارا ضروری ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ عزیزان محترم، اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے کہ قرآن مجید میں شک اور تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کا دعویٰ کون فرما رہا ہے؟ رب کائنات، کہ اس نے اپنے کلام کو ہی یعنی ان الفاظ سے شروع کیا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے بلند رتبہ کتاب کہ لا ریب فیہ، اس میں شک کی ذرہ بھی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک ہے، جس طرح کتنے ملحدین ہیں، زندیق ہیں، بد مذہب ہیں، بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں، تو اس کے اندر وہ شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ اسے اپنی کم سمجھی، کم علمی، کم ہدایتی کی وجہ سے اس کو شک ہے، قرآن میں حقیقتاً شک نہیں ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے اور مقامات پہ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، کہ اگر تم شک میں ہو، جو ہم نے نازل کیا ہے اس میں اگر تم شک میں ہو، یعنی قرآن میں شک ہونے کی نفی کی ہے اور لوگوں کے دلوں میں شک ہونے کو ثابت کیا ہے کہ قرآن میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اگر تمہارے دلوں میں شک ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ کہیں فرمایا اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، کہیں فرمایا اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت یا چند آیات ہی بنا لاؤ۔ تو اللہ نے چیلنج دیا ہے ان تمام لوگوں کو کہ جو قرآن مجید میں شک کی نگاہ سے اس کو پڑھتے ہیں یا شک رکھتے ہیں، تو لہٰذا ان آیات میں کوئی تعارض نہیں کہ کوئی کہے کہ قرآن میں شک نہیں ہے، تو آگے اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہو تو شک کرنے والوں کے سینوں میں ہے، نہ کہ قرآن کے اندر۔ اس کے علاوہ کہ دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں شک نہ ہونا، یہ جو دعویٰ ہے یہ کس وقت درست مانا جائے گا کہ قرآن مجید میں کوئی شک کی جگہ نہیں، شک کی گنجائش نہیں؟ یہ اس وقت ہوگا درست کہ جب حضرت جبریل امین علیہ التحیۃ و تسلیم میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور صحابہ کرام میں کوئی شک نہ ہو، کیونکہ جبریل امین قرآن مجید کو رب سے لے کر لانے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے قرآن لینے والے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ تو اگر جبریل امین میں شک نہ مانا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں شک نہ مانا جائے اور صحابہ کی ذات میں شک نہ مانا جائے، تو پھر یہ بات جو ہے وہ ثابت ہوگی کہ قرآن میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مشکوک مان لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذاتوں میں شک مانا جائے، اور اس کے بعد جبریل امی کے معاملے میں، تو پھر بتائیے کہ ان کی لائی ہوئی، ان کی پہنچائی ہوئی کتاب وہ بغیر شک کیسے ہو سکتی ہے پھر؟ تو لہذا یہ دعویٰ تبھی درست ہوگا کہ ہم ان ہستیوں کے اندر کوئی شک نہ مانیں، کیونکہ یہ جو صحابی کو فاسق مانے، جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 4 5 7 صحابہ کے علاوہ سارے ہی پھر گئے تھے معاذ اللہ اور اسلام پر نہیں رہے، ایسا گروہ بھی موجود ہے جو اتنا بڑا بے باکی کا دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن مجید محفوظ نہیں رہا، قرآن مجید نامکمل ہے، قرآن مجید کی آیات کی تفاسیر میں انہوں نے تحریف شامل کر دی ہے، حالانکہ اللہ کا دعویٰ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک اس قرآن کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ کا یہ دعویٰ موجود ہے، اور پھر کوئی بندہ یہ کہے نہیں یہ پارے پورے نہیں، آیتیں پوری نہیں، اس کی تفسیر صحیح نہیں، اور جب معاذ اللہ صحابہ تو سارے اسلام سے پھر گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جس کسی راوی میں شک پیدا ہو جائے، راوی کا فسق ظاہر ہو جائے جو روایت کرنے والا ہے، اگر پتہ چل جائے کہ یہ عیبی ہے، گناہ گار ہے، متقی نہیں تھا، پرہیزگار نہیں تھا، باتوں کے اندر جھوٹ ملا دینے والا تھا،
اس راوی کی روایت نہیں لی جاتی، وہ معتبر نہیں ہوتی۔ تو سارے صحابہ ہی قرآن مجید کی روایت کرنے والے ہیں اور آگے تابعین کو دینے والے ہیں، تابعین آگے تبع تابعین کو۔ تو اگر صحابہ کرام کی ذات میں فسق مان لیا جائے کہ انہوں نے ناانصافی کی، پورا قرآن نہیں پہنچایا یا خلط ملط کر دیا اس کے اندر، تو پھر جس راوی کے اندر کوئی شبہ پیدا ہو جائے، اس طرح کا جو ہے وہ قباحت پیدا ہو جائے، تو اس کی تو روایت مقبول ہی نہیں ہوتی۔ تو صحابہ کرام راویان کرام ہیں اس قرآن کو پہنچانے والے، تو پھر ان کی یہ جو روایت ہے قرآن کی صورت میں، پھر یہ معتبر رہے گی نہیں، تو پھر قرآن کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب قرآن کو چھوڑیں گے تو ہدایت کو، ایمان کو، اسلام کو، صاحب قرآن سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو لہذا پھر کیا رہ جائے گا؟ دہریت، پھر خدا کا انکار، پھر دین اسلام کا انکار، قرآن کا انکار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار۔ صرف کس بات سے یہ ساری چیزیں لازم آئیں کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ صحابہ تو جو ہے وہ عادل ہی نہیں تھے، وہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلام پہ نہیں رہے، تو ڈائریکٹ جبریل امین تو ہم تک نہیں قرآن پہنچا کر گئے، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے وصول کیا ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ تو لہذا یہ عقیدہ ہی باطل ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں جو لوگ یہ گھڑتے ہیں کہ وہ ہدایت پر نہیں رہے یا اسلام سے پھر گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کفریہ عقیدہ ہے، غیر اسلامی عقیدہ ہے، غیر ایمانی عقیدہ ہے، غیر قرآنی عقیدہ ہے۔ یہ وہ عقیدہ نہیں ہے جو قرآن ہمیں دے رہا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت کون فرما رہا ہے؟ خود رب کائنات فرما رہا ہے۔ یہ بات اگر ذہن میں ہو اور اس پر آپ پکے دل کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ قائم ہو جائیں کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں، یہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہی قرآن نازل ہوا، یہی صحابہ کرام کو ملا، یہی آگے تابعین، پھر تبع تابعین، پھر علماء، مجتہدین، مفسرین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اس ایک عقیدے پر جب آپ ثابت قدم ہو جائیں گے تو پورا قرآن جو ہے وہ شکوک و شبہات سے کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو۔ اور وہ ہے ہی، ہمارے یہ ماننے سے پاک نہیں ہوگا، ہم نہ بھی مانیں تو ہماری بدبختی ہے، کم بختی ہے۔ قرآن مجید کی حقانیت کے اندر جو ہے ذرہ برابر بھی ہمارے ماننے سے نہ کوئی فرق پڑنا، اضافہ ہونا ہے، نہ ماننے سے کوئی نقصان لازم آنا ہے۔ تو عزیزان محترم، صحابہ کرام علیہم رضوان یہ خیانت سے پاک تھے اور یہی پکے سچے مومن تھے۔ اللہ نے ان کو قرآن مجید میں پکا مومن، متقی، پرہیزگار ارشاد فرمایا ہے، اور لہذا صحابہ کا متقی ماننا اتنا ہی ضروری ہے جتنا جبریل امین کو صحیح ماننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ لہذا یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹ سے، کذب سے پاک مانا جائے، ورنہ قرآن کا صدق، اس کا سچا ہونا یقینی نہیں ہوگا۔ یہ بات جو ہے وہ کیوں کہی میں نے؟ کیونکہ ایک گروہ ایسا ہے، جس طرح وہ دیوبند جو ہے ان کے بڑے ہیں رشید احمد گنگوہی، فتاوی رشیدیہ کے اندر اس نے لکھا ہے کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، ممکن مانا ہے معاذ اللہ۔ کہتے ہیں اگر یہ نہیں مانو گے تو بندہ جھوٹ بول سکتا ہے اور خدا نہیں بول سکتا، یہ مانو گے تو بندے کی قدرت تو خدا کی قدرت سے بڑھ جائے گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیسی جو ہے حماقت پر مبنی یہ بات ہے۔ تو لہذا وہ جو ہے جس چیز پر بندے کی قدرت ہے اور خدا کی قدرت نہ مانو تو خدا کی قدرت تو تھوڑی لازم آئے گی، معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو خدا تبارک و تعالی جھوٹ تو کیا، شائبہ نقص، شائبہ عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ بلکہ وہ چیز جس میں نہ کوئی کمال ہو اور نہ ہی کوئی نقصان، کمال و کچھ بھی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جو ہے وہ صفت سے بھی، ایسی چیز سے بھی کیا ہے؟ پاک ہے، صاف ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ محالات سے کیا ہے؟ پاک ہے، عیوب سے کیا ہے؟ پاک ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کس کا کلام سچا ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر اور کس کی بات ہو سکتی ہے؟ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو کتنا یعنی کہ عجیب بات ہے، اور اس چیز کا عقیدہ رکھنا کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے۔ اگر اس میں امکان مان لیں، پاسبلٹی مان لیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، دیکھیے اس میں کون سی ایمان کی جو ہے وہ نشانی ہے، یا ایمان کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قدرت رکھتا ہے؟ یہ اللہ کی شان گھٹانے کے مترادف ہے، اللہ کو عیبی بتانا ہے۔ کیونکہ اگر یہ بات مانے کہ وہ ممکن ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پورے کلام کے اندر شک پڑ گیا۔ ہو سکتا ہے اس نے یہ فرمایا ہو کہ نہ فرمایا ہو، اس نے کہا میں ہی خالق ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہو نہ ہو،
اس نے کہا یہ میری کتاب ہے، ہو سکتا ہے یہ اس کی کتاب ہو نہ ہو۔ اس نے کہا میں نے رسول نبی بھیجے اور اپنا محبوب بنایا، مبعوث فرمایا، ہو سکتا ہے یہ ہو نہ ہو۔ تو ہر بات کے اندر ہی شک آ جائے گا، ہر بات کے اندر ہی بدگمانی آ جائے گی، جھوٹ کا امکان آ جائے گا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی یہ جسارت ہے، یہ عقیدہ بنا کر اور جناب اپنی وہ کتابوں کے اندر چھاپ کر اور لوگوں کو پورا ایک بہت بڑے گروہ کو اپنے پیچھے لگا لینا کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، ورنہ خدا کی قدرت جو ہے وہ ناقص لازم آئے گی۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم اہل سنت و جماعت کو اس غلیظ عقیدے سے جو ہے محفوظ رکھا ہے۔ کہیے الحمدللہ۔ عزیزان محترم، اللہ فرماتا ہے کہ اس کتاب کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے، یعنی پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے۔ تو متقی کے کیا معنی ہے؟ ڈرنے والے، بچنے والے۔ متقی کون لوگ ہیں؟ جو ڈرنے والے ہیں اور بچنے والے ہیں۔ کس سے ڈرنے والے؟ یعنی اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے اس بات سے ڈرنے والے، اور برے عقیدوں اور برے اعمال سے بچنے والے وہ کون ہیں؟ متقین ہیں۔ جس طرح میں نے ابھی ایک غلیظ عقیدہ آپ کو بتایا کہ بعضوں کا ہے کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، یہ غلیظ عقیدہ ہے۔ تو وہ متقی نہیں جو خدا کو عیبی مانے یا خدا کی عیب پر قدرت جانے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ محالات سے پاک ہے۔ تو یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ صحیح العقیدہ لوگوں کے لیے اور صحیح اعمال کرنے والوں کے لیے۔ پھر یہ متقی بنا ہے تقوی سے، اور تقوی دو طرح کا ہوتا ہے، تقوی جسمانی بھی ہوتا ہے اور تقوی جو ہے وہ قلبی، دل کا بھی تقوی ہوتا ہے۔ جسمانی تقوی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا یہ پرہیزگار ہے، ایویں کسی کے چار بال یہاں نکلے دیکھیں اور داڑھی نما اس نے بال چھوڑے ہوں کہ جی بڑا پرہیزگار ہے جی، بڑا ہی باشرع ہے، باشرع ہے جی، وہ باشرع آدمی ہے۔ جس کی داڑھی ہو اس کو باشرع کہنا یہ غلط ہے، اس کو کہنا چاہیے کہ باریش ہے۔ ریش فارسی میں کس کو کہتے ہیں؟ داڑھی کو، کہ یہ داڑھی والا ہے۔ باشرع کسے کہیں گے؟ باشرع اسے کہیں گے جو شریعت پر چلنے والا ہے۔ کسی شخص نے داڑھی رکھی ہے اور شریعت پر چلتا ہی نہیں ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ بد عقیدہ ہے، وہ بد مذہب ہے۔ داڑھی تو چوروں نے بھی رکھی ہے، داڑھی تو بدماشوں نے بھی رکھی ہے، داڑھی تو یہودیوں نے بھی رکھی ہے، داڑھی تو سکھوں نے بھی رکھی ہے۔ تو کیا آپ ساروں کو یہی کہیں گے کہ یہ باشرع ہے؟ نہیں نہیں، باشرع وہ ہے کہ جو شریعت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر عمل کرنے والا ہے، شریعت کے حلال کو حلال جاننے والا، شریعت کے حرام کو حرام جاننے والا، اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا، صحیح العقیدہ۔ جو اسلام پر ہی نہیں ہے وہ صحیح العقیدہ کہاں سے ہو گیا؟ جو قرآنی عقائد پر نہیں، صحابہ کرام سے جو عقائد ہم تک پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عطا کیے، جس کے وہ عقائد ہی نہیں ہے، وہ باشرع کہاں سے ہے؟ ہاں باریش کہہ سکتے ہیں اس کو، باریش کے وہاں وہ داڑھی والا ہے، اس نے داڑھی جو ہے اس کے بال بڑھائے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال تقوی دو طرح کا ہے، جسمانی تقوی اور قلبی تقوی۔ جسمانی تقوی کیا ہے؟ کہ گناہوں سے بچنے کا نام اور نیکیاں کرنے کا نام کیا ہے؟ جسمانی تقوی۔ کہ ہم نیکیاں کریں، ظاہر بات ہے نیکی سوچ سے تو نہیں ہو جانی، کچھ نہ کچھ کرنے سے، کسی کو کچھ دینا ہے مال دیں گے، کسی کی مدد کرنی ہے ہاتھ سے کریں گے، نماز پڑھنی ہے ہم جسم کو لے جائیں گے اور اس کے ساتھ مشقت میں ڈالیں گے، وضو کریں گے، غسل کریں گے، طہارت کریں گے، سردی گرمی سہیں گے اور مسجد میں جائیں گے، جماعت سے نماز پڑھیں۔ اور حج کرنا ہے، مالی عبادت بھی ہے اور اس کے بعد بدنی عبادت بھی ہے، مشقت میں بندہ پڑ جاتا ہے، حج عمرہ، تھکتا ہے، طواف کرتا ہے چل چل کے جناب، سعی کرتا ہے، رمی جمار کرتا ہے، منا جا رہا ہے، عرفات جا رہا ہے، مزدلفہ جا رہا ہے، پھر مکہ آ رہا ہے طواف زیارہ کرنے، پھر واپس منا میں جا رہا ہے، تو جسم اس میں تھک جاتا ہے، بہت زیادہ بدنی مشقت ہے۔ تو یہ جسمانی تقویٰ ہے۔ تو یہ جسمانی تقویٰ کی مثال۔ اور قلبی تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کے پیاروں کی تعظیم کرنا، یہ کیا ہے؟ قلبی تقویٰ، کہ دل میں ان کا ادب ہو، احترام ہو، تعظیم ہو، توقیر ہو، سارے نبیوں کی، سارے فرشتوں کی، سارے رسولوں کی، اور سب سے بڑھ کر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم دل میں ہو، اللہ کے ولیوں کی تعظیم دل میں ہو۔ یہ قلبی، یہ دلی تقویٰ ہے، اور اس کی دلیل قرآن مجید ہی سے ثابت ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے،
فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، بے شک یہ دلوں کے تقوی سے ہے، یہ قلبی تقوی ہے۔ سورہ حج آیہ نمبر 32 میں اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اور یہاں متقین سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو عزیزان محترم، متقی جو صحابہ یہ نظر آ رہے تھے وہ قرآن مجید کی ہدایت ہی سے متقی بنے تھے اور صاحب تقوی بنے۔ تو لہذا صحابہ کا تقوی قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، صحابہ کا تقوی قرآن کے سچ ہونے کی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت جو ہے وہ بھی قرآن پر موقوف نہیں کہ قرآن آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کو ہدایت ملی، نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نزول قرآن سے پہلے ہی عابد و زاہد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کا نزول بعد میں ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی عبادت فرما رہے ہیں، آپ نے زہد اختیار کیا ہوا، آپ کو اللہ نے اپنی معرفت عطا کی۔ دیکھیے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر نماز ملی۔ نماز کہاں پر ملی؟ شب معراج ملی، اور ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر لامقام ہے، وہاں اللہ نے نماز کا تحفہ دیا۔ لیکن معراج پر وہاں تشریف لے جانے سے پہلے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے اور وہاں سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ نماز کا تحفہ معراج میں مل رہا ہے تو حضور پہلے نماز پڑھا کر جا رہے ہیں، نبیوں کو نماز پڑھا کے جا رہے ہیں، نبیوں کی امامت اختیار فرمائی آپ نے۔ تو آپ عابد تھے، آپ عارف باللہ تھے، آپ کو اللہ کا عرفان نصیب تھا، اللہ کی معرفت نصیب تھی، آپ زہد اختیار کرتے تھے۔ پہلی وحی بھی جب سرکار پر آئی تو سرکار اعتکاف میں تھے اور غار حرا کے اندر اعتکاف فرمائے ہوئے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ مہینہ وہاں پر جا کر قیام کرتے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے، تو وہیں پھر اللہ کا پیغام پہنچا۔ نماز کی جو آیات ہیں وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ نماز کی آیات، غور سے سننے والی بات ہے کہ آیات نماز ہجرت سے جو ہے وہ پہلے نازل ہوئیں، اور لیکن آیات وضو جو ہیں، کہ وضو جو نماز کے لیے کنجی ہے، وہ ہجرت کے بعد سورہ مائدہ میں نازل ہو رہی ہیں، مدینہ طیبہ میں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازیں پہلے پڑھتے رہے یا صحابہ کرام پڑھتے رہے تو وہ وضو کر کے پڑھتے تھے، اور وضو تو بعد میں فرض ہوا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی طہارت فرما کر، وضو فرما کر وہ نمازیں ادا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی آیات بعد میں آ رہی ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ہدایت پر ہیں اللہ کی عطا سے، اور پہلے ہی وضو جو ہے وہ آپ فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام کو بھی یہ تعلیم دیتے رہے، اور اسی طرح پھر عبادات طہارت کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پہلے جو ہے وہ بغیر وضو کے نمازیں ہوتی تھی، یہ بھی بات ذہن میں رہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہدایت ہے، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اور پرہیزگار کون ہے؟ آج جس کو مرضی منہ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کا ولی ہے، او اللہ کے ولی، او ہمارا محاورہ بن گیا، او اللہ کے ولی، او بندہ عیبی شخص ہے، بدکار ہے یا گناہ گار ہے، او بھائی اللہ کے ولی محاورہ بنا، اللہ کے ولی، او بھائی اللہ کا ولی یہ ٹائٹل اتنا آسان ہے، اتنا سستا ہے، جس کو مرضی ہم کہہ دیں۔ نہیں، ولی وہی ہوگا جس کو مومنین صالحین ولی کہیں گے، جو ننگا ہو، مجوسیوں جیسی اس نے جناب مونچھیں رکھی ہوں، نہ وہ نمازی، نہ وہ پرہیزگار، اور جناب 10 انگوٹھیاں پہنی ہوں اور گلے میں منکے پہنے ہوں اس نے، اور جناب کڑے چڑھائے ہوں، اور یہ اللہ کا ولی پہنچا ہوا ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا شخص جہنم میں پہنچا ہوا ہے، تو آپ کسی اور جگہ نہ اس کو پہنچا سمجھیں۔ تو ان کی نشانیاں اللہ فرما رہا ہے کہ متقی ہوتا کون ہے، ولی ہوتا کون ہے، پرہیزگار ہوتا کون ہے۔ قرآن کے پہلے صفحے میں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو انسان کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا، کبھی کسی بد مذہب کے ہاتھ، کسی جاہل اور ڈبے پیر کے ہاتھ نہیں چڑھ سکتا۔ قرآن کہتا ہے متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بن دیکھے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو غیب کیا ہے؟ غیب وہ ہوتا ہے کہ جو حواس کے ذریعے سے اور بداہت عقل، یعنی کہ عقل جس کا تخمینہ لگائے یا اندازہ لگائے اس سے ماورا ہوتا ہے، غیب اس کو کہتے ہیں۔ اور غیب 2 قسم کا ہوتا ہے، کہ ایک غیب جو ہے وہ ذاتی ہوتا ہے، ایک غیب عطائی ہوتا ہے۔ تو غیب ذاتی کسے کہتے ہیں؟ کہ جس پر کوئی بھی دلیل قائم نہ ہو سکے، کوئی بھی دلیل قائم نہ ہو سکے، تو یہ غیب اس طرح سے یہ اللہ کی صفت ہے۔
اور غیب عطائی کیا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے جس پر کوئی جو ہے دلیل قائم ہو سکے یا حواس کے ذریعے سے ہم اس کو جو ہے وہ جانیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں غیب عطائی۔ تو غیب ذاتی یہ اللہ کی صفت ہے، اور غیب عطائی یہ بندوں کی صفت ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، پہلی قسم کا جو غیب، اب پتہ چلا پہلے صفحے سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ غیب کی دو قسمیں، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ گمراہ کہتے ہیں یہاں تو کچھ نہیں لکھا ہوا، یہ تو صرف غیب لکھا ہے، یہ غیب ذاتی غیب عطائی یہ کہاں سے آ گیا؟ اور بھائی پورے قرآن مجید میں جہاں غیب کے متعلق آیات ہیں اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان سے سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیب کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کی آیات قرآن مجید میں آئی ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہاں غیب کے جو ہے معنی بتاتے ہوئے، اس کے مسائل بتاتے ہوئے ہم اس کا ذکر نہ کریں تو آگے جا کے جب وہ اس کے مخالف بظاہر ہمیں آیات ملیں کہ جس سے ہمیں سمجھ نہ آ رہا ہو تو ہم کہیں یہ تو قرآن میں ٹکراؤ ہے، حالانکہ قرآن میں تو کہیں ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو یہ پہلے بھی میں نے پچھلی نشستوں میں یہ بات جو ہے وہ گوش گزار کر دی ہے کہ مفسرین، مترجمین جو علماء ہیں وہ ساری اس سے ریلیونٹ آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مسائل بیان کرتے ہیں اور اس کا معنی ملحوظ رکھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب غیب کی دو قسمیں ثابت ہوئیں کہ غیب ذاتی بھی ہوتا ہے، غیب عطائی بھی ہوتا ہے، تو غیب ذاتی کے متعلق اللہ نے یہ آیات نازل کی ہیں، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ سورہ انعام آیت 59 میں اللہ فرماتا ہے اور اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں، لا يعلمها انہیں کوئی نہیں جانتا، الا ہو سوائے اس کے۔ تو یہ آیت بتا کر ہر جو ہے منکر علم غیب مصطفیٰ، منکر علم غیب انبیاء، منکر علم غیب اولیاء، یہ اس طرح کی آیات جو ہے وہ یک طرفہ تصویر کا ایک رخ دکھاتا ہے اور یہ بتا کر ثابت کرتا ہے دیکھو کہ غیب کی کنجیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، عندہ علم الساعہ، اسی کے پاس صرف قیامت کا علم ہے، غیب کی کنجیاں انہی کے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو میں غیب نہیں جانتا، میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا۔ تو اس طرح کی آیات وہ سناتے ہیں۔ دوسری آیات جو علم غیب عطائی کے بارے میں ہے وہ آیات نہیں سناتے، جس کی وجہ سے مسلمان پھر ایک غلط عقیدہ جو ہے ان سے لے لیتے ہیں اور پھر کہتے بڑے بڑے کو یہ کہتا سنا ہے کوئی نہیں غیب جانتا اللہ کے سوا، کوئی نہیں غیب جانتا۔ بھائی اللہ کے سوا علم غیب ذاتی کوئی نہیں جانتا، وہ غیب ذاتی اسی کی صفت ہے، اسی کی شان ہے۔ جو رب کی شان ہے وہ کسی بندے کی شان ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں نبیوں ولیوں کو کون سا علم ملا ہے غیب کا؟ جو اللہ نے عطا کیا ہے۔ جو بندوں کی صفت ہے وہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی۔ غیب عطائی جو کسی نے عطا کیا یعنی اللہ نے عطا کیا، یہ اللہ کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو کس نے عطا کیا؟ اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو لہذا جو بندوں کی صفت ہے وہ رب کی صفت نہیں ہو سکتی، اور جو رب کی صفت ہے وہ بندوں کی صفت نہیں ہو سکتی۔ رب کی صفت کیا ہے؟ علم غیب ذاتی، اور بندوں کی صفت کیا ہے؟ علم غیب عطائی۔ تو علم غیب ذاتی کے متعلق کون سی آیات؟ عندہ مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو، عندہ وعندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ یہ آیت کس غیب کے بارے میں ہے؟ علم غیب ذاتی کے بارے میں۔ اور علم غیب عطائی کے بارے میں رب کیا فرماتا ہے؟ فلا يظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ سورۃ الجن آیہ کریمہ نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے کہ غیب کے جاننے والے کی یہ شان نہیں کہ عام لوگوں اپنے غیب پر کسی کو مسلط کرے یا غیب پر مطلع کرے، احدن کسی کو، الا آگے اللہ استثناء فرما رہا ہے، ایکسیپشن کر رہا ہے کہ مگر من ارتضی من رسول، وہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب پر مطلع کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت کس غیب کی قسم کے بارے میں ہے؟ علم غیب عطائی کے بارے میں۔ وما هو علی الغیب بضنین، وہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے یہ نبی۔ یہ آیت کس غیب کے بارے میں ہے؟ علم غیب عطائی کے بارے میں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو کہ آپ نہیں جانتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے۔ تو یہ آیت کون سے غیب کے بارے میں ہے؟ علم غیب عطائی کے بارے میں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ
वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा। ये आयत करीमा किसके बारे में है? ये इल्म गैब अताई के बारे में है। तो लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, इस तरह से जब ये माना आपके मद्दे नज़र रहे, कभी खलत मलत हो सकता ही, अकीदगी जो है उसका जरासीम आपके ईमान के अंदर शामिल हो सकता ही नहीं है। तो इसके लिए आपको बदमज़हबों की सोहबत छोड़ना होगी। बदमज़हबों की तकरीरें, बदमज़हबों की तहरीरें, बदमज़हबों की किताबें, उनकी सिटिंग, उनकी मजलिसें, उनकी महफिलें, उनके जो है गैदरिंग्स छोड़ना पड़ेगी। और अहले हक, अहले इश्क, अहले अदब, उलमाए अहले सुन्नत व जमात, वलियों पर ईमान रखने वाले, नबियों की ताज़ीम करने वाले, इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान रखने वाले, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम ऐबों से पाक मानने वाले, आले रसूल का भी अदब व एहतराम करने वाले, और सहाबा किराम के भी इश्क और गुलामी का दम भरने वाले, उन उलमा की सोहबत में आना पड़ेगा। उनकी वीडियो सुने, उनकी मजलिसों को अटेंड करें, उनकी महफिलों में शिरकत करें, उनके पीछे जुमे पढ़ें, उनके पीछे नमाजें पढ़ें, तो इंशाअल्लाह कभी बेईमानी आपके पास नहीं फटकेगी। लेकिन अगर आप इस तरह से आजाद घूमते फिरते रहेंगे तो जो बकरी रेवड़ से जुदा होती है उसको भेड़िया हड़प कर लेता है। तो इसी तरह ईमान के डाकू जो रहनुमाओं की सूरत में रहजन बने फिर रहे हैं, वो इसी तरह ईमान लूटते हैं और गैर इस्लामी अकायद जो है उसका बीज बोकर मुसलमानों को फिर अलहदा जमात से अलहदा करते हैं, अहले हक से जो है वो अलहदा करते हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि मुत्तकीन वो लोग हैं जो ईमान रखते हैं बिन देखे, यानी गैब पर ईमान रखते हैं, और वयुकीमूनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और वो नमाज कायम रखते हैं। मुत्तकीन की निशानी, जो बेनमाजी पीर साहब हैं, वो पीर नहीं, वो पीड़ है। कौन है वो? पीड़। पीर फड़े हाँ जे पीड़ ना जावे ते चुल्हे डाना हो जे पीर नू। अल्लाह फरमाता है मुत्तकीन की निशानी, वलियों की निशानी, क्योंकि वली मुत्तकी होते हैं तो उनकी निशानी क्या है? वो नमाज कायम रखते हैं। नमाज कायम रखने का क्या माना है कि हमेशा सही तौर पर नमाज पढ़ना। अब जो जिसकी नमाज ही ठीक नहीं है वो मुत्तकी नहीं है। हमेशा नमाज पढ़ना, सही तरीके पर, सुन्नत तरीके पर नमाज पढ़ना, सही तरीके पर पढ़ना, वक्त पर पढ़ना, ये भी नमाज कायम रखने की निशानी है। इससे मालूम हुआ कि नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, नमाज कायम करना, कायम रखना कमाल है। नमाज पढ़ना कमाल नहीं है। नमाज वक्त पे पढ़ना, सही पढ़ना, आदाब बजा लाते हुए, सुनन के मुताबिक वाजिबात, फ़राइज़, मुस्तहब्बात को अपनाते हुए नमाज पढ़ना, ये नमाज कायम करना है। और ये भी इससे मालूम हुआ कि तमाम इबादात में नमाज सबसे अफजल है, सबसे मुकद्दम है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान का आगाज़ ही आमाल सालिहा में से जो सबसे अहमुल फ़राइज़ है, फ़राइज़ में से सबसे अहम जो फरीज़ा है, जो सबसे अहम अमल है नमाज, उससे शुरू फरमाया। और ये भी मालूम हुआ कि नमाज फ़र्ज़ हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, सब अदा करना जो है ये चाहिए मुत्तकी को, तभी वो मुत्तकी बनेगा। जो नमाज सुनन से भागता है, फ़रार इख्तियार करता है, वो मुत्तकी परहेज़गार थोड़ी है। तो लिहाजा खुशू व खुजू से नमाज अदा करनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और मुत्तकीन की ये भी निशानी है कि हमारी दी हुई रोज़ी में से वो खर्च करते हैं। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिम्मा में मिन ये तबईद का जिक्र किया, यानी इससे पता चला कि सारे का सारा माल हमारी राह में खर्च ना करे। सारा माल खर्चना जिस तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया, ये तो बहुत ही आला ईमान के दर्जे की अलामत है, ईमान की निशानी है। लेकिन हुक्म हमें क्या हो रहा है कि सारा माल खर्च ना करे, मिन मा, यानी जो हमने दिया उसमें से एक पोर्शन जो है वो राह खुदा में दे। कुछ अपने लिए भी रखे, कुछ अपने बाल बच्चों के लिए भी रखे, जिसकी हदीस पाक में रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है तरबियत फरमाई है, तालीम दी है। और ये भी पता चला, अल्लाह फरमाता है जो हमने दिया तो अल्लाह ने तो पाक माल दिया है, हराम माल अल्लाह की राह में देना ये गलत है। अल्लाह पाक है और पाकीज़ा चीज़ों को पसंद फरमाता है। और एक और मकाम पर फरमाता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज़ तुम नेकी के कमाल को नहीं पा सकते मगर उस वक्त कि जब तुम वो
جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں محبوب ہے۔ جو مال خود کو اچھا نہیں لگتا وہ اللہ کی راہ میں دو، سڑا ہوا، پرانا، پھٹا ہوا، اور جو خود اپنے لیے پسند نہ کرو وہ اللہ کے راستے میں دیے جاؤ، تو یہ غلط ہے۔ جو آپ کو پسند ہے، صحابہ کرام کی مثالیں، واقعات ہے کہ سب سے عزیز اگر اپنا باغ ہوتا وہ باغ راہ خدا میں دے دیتے، باغ راہ خدا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی سن کر آئے کہ اللہ فرماتا ہے تم نیکی کے کمال کو نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو وہ واپس آتے ہیں، ان کو اپنے باغ سے بڑا پیار تھا، بڑی محبت، بڑی اس کی ٹیک کیئر کرتے تھے۔ تو آتے ہی باغ کے اندر داخل نہیں ہوئے اور آواز دیتے اپنی بیوی کو کہ باہر آ جاؤ، بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں سودا کر آیا ہوں، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں فدا کر دیا ہے، خرچ کر دیا ہے، دے دیا ہے، اب ہمارا اس میں کچھ نہیں، باہر آ جاؤ۔ ان کی زوجہ بھی کتنی صالحہ تھی، متقیہ تھی، پرہیزگار تھیں کہ وہ اپنے شوہر کی اتباع کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے فوراً باہر آ گئیں، اور وہ باغ جو ہے جو انہیں جان سے زیادہ عزیز تھا وہ انہوں نے راہ خدا میں قربان کر دیا۔ تو یہ ہے نیکی کا جو ہے اعلیٰ درجہ۔ تو اللہ فرماتا ہے ہماری دی ہوئی روزی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، تو لہذا ایک ہی مرتبہ میں سارا مال خرچ نہ کر دیا جائے، اور اپنے لیے بھی رکھیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھیں، مشکل اوقات کے لیے بھی رکھا جائے کہ ایمرجنسی ہو سکتی ہے، علاج معالجے کی ضرورت ہو سکتی ہے، حج عمرے کے لیے کسی نے جانا ہے اس کے لیے بھی وہ جمع کرے۔ تو فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ وہ سال میں ایک مرتبہ ہے، مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5%۔ تو یہ بھی حساب لگا کر تھوڑی تھوڑی انسان دیتا رہے صاحب نصاب ہونے کے بعد، اور پھر جب سال پورا ہو تو اس وقت حساب لگائے جتنی ادا کر دی ہو وہ منہا کر لے، جو باقی بچتی ہو تو بقیہ جو ہے وہ پھر اس وقت میں دے دے جب اس کا سال پورا ہو، اور اگر زیادہ دے دی ہے تو وہ اگلے سال کی زکوٰۃ میں سے بھی اس کا حساب شمار کر سکتا ہے۔ لیکن اکثر لوگ جن کو بھی یہ مسئلہ بتایا نا میں نے، تو میرا جو تجربہ ہے وہ کہتے ہیں نہیں زیادہ چلی گئی اللہ کی راہ میں، ہمیں یہ منظور ہے، نئے سال کی ہم نئے سرے سے دیں گے۔ تو اللہ نے ایسا جذبہ مسلمانوں کو عطا کیا، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ تو عزیزان محترم، اس کے علاوہ نفلی صدقات بھی خرچ کرتا رہے، دیتا رہے راہ خدا میں۔ ان نفلی صدقات میں محفل میلاد پہ کوئی خرچ کرتا ہے، ایصال ثواب کی محفل پہ خرچ کرتا ہے، 11ویں شریف پر بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے کوئی خرچ کرتا ہے، یہ سارے کام یہ کار خیر کے اندر یہ شامل ہیں۔ یہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا یہ یعنی کہ طریقے ہیں ایصال ثواب کے بھی۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اور متقین کی اگلی نشانی، پہلے نشانی کیا فرمائی کہ وہ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے نبیوں رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی بنائی ہوئی جنت دوزخ پر، اور اس کی طرف سے تقدیر جو ہے اچھی بری تقدیر اسی کی طرف سے ہے، سب پر، سب چیزوں پر ایمان جو بن دیکھے رکھتے ہیں وہ متقین ہیں۔ اور متقین کی نشانی کیا ہے؟ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اپنے اوپر، اپنی اولاد پر، اپنے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، زکوٰۃ میں، صدقات میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اگلی نشانی کیا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، یعنی مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، فرقان حمید، یعنی اس سے مراد پورا قرآن ہے جو آپ کی طرف اتارا گیا، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، یعنی جو پہلے صحیفے آئے، جو آپ سے پہلے کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں، ان سب پر بھی وہ کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ کسی ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے، کسی ایک کتاب کا انکار ساری کتابوں ہی کا انکار ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم تورات، زبور، انجیل اور قرآن سب پر ایمان نہ رکھیں۔ لیکن فرق کریں گے۔ فرق کیا ہے کہ قرآن مجید ہی اللہ کے کتابوں میں سے، اللہ کے صحیفوں اور کتابوں میں سے صرف قرآن ایک واحد کتاب ہے جو آج من وعن اسی طرح ہم میں موجود ہے۔ اس لیے قرآن مجید پر اجمالاً بھی ایمان رکھیں گے اور اس کے اوپر تفصیلاً بھی، اس کے سارے احکام پر، ساری آیات پر ہمارا ایمان رکھنا ضروری ہے۔ لیکن جو اس سے پہلے صحیفے آئے یا اس سے پہلے جو کتابیں آئیں، ان پر اجمالی تو ہمارا ایمان ہے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی،
کس پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ زبور اللہ کی کتاب ہے جو اس نے نازل فرمائی حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے جو اس نے نازل فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ ایمان تو ہے، لیکن تفصیلی ایمان نہیں ہم رکھیں گے وہ کہ جناب وہ آج بھی جس حالت میں موجود ہیں تو اس کی ہر چیز پر ہمارا ایمان ہو۔ نہیں، ان کتابوں کے اندر وہ احکام جن کا قرآن آج جن کی تصدیق کر رہا ہے اور قرآن سے وہ متصادم نہیں، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اور جو چیزیں ان کتابوں میں جن کی قرآن تصدیق نہیں کر رہا، قرآن سے ٹکرا رہی ہیں اگر، تو ان پر ہمارا ایمان وہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ پہلی کتابوں کی حفاظت قوموں کے ذمہ ہوتی تھی۔ قرآن مجید واحد کتاب ہے جس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رکھی ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کی ذات پر، ان کے قلب اطہر پر اس کا نزول فرمایا، اور یہ تحریف سے پاک ہے، اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی نہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ فرق رکھنا ضروری ہے کہ آج بھی بعض لوگ شوق ہم انجیل پڑھتے ہیں، ہم جو ہے زبور پڑھتے ہیں، ہم جناب تورات پڑھتے ہیں۔ نہیں، عالم جس کی یہ ضرورت ہے، جس نے غیر مسلموں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے یا ان کے ساتھ مجادلہ کرنا ہے احسن طریقے سے، یا مناظرہ کرنا ہے، صرف وہ پڑھے گا۔ مسلمان کے لیے، غیر عالم کے لیے، غیر جید عالم کے لیے، عالم بھی جو ہے ایک درجے کے نہیں ہوتے، تو جن کا کمزور علم ہوگا، جو ایوریج علم حاصل کر کے پاس ہوئے ہیں، یا وہ بھی جو ہے جن کے عقائد میں جن کی پختگی نہیں ہے، تو لہذا انہیں بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جو جید عالم ہے اور محتاط عالم ہے اس کے لیے، اور جس کی فیلڈ بھی یہ ہے، تو وہ تورات پڑھے یا زبور پڑھے یا انجیل پڑھے یا بد مذہبوں کی کتابیں جو ہے ان کا رد کرنے کے لیے اس کو پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ جو عوام کے اندر شوق پھوٹتا ہے نا جی ہم پڑھیں، یہ بھی پڑھیں، ہم دوسروں کی کتابیں پڑھیں، تو ان کے لیے پڑھنا حرام ہے۔ کیا ہے یہ؟ حرام، کیونکہ وہ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ قرآن پڑھا نہیں ہے، قرآن سارا پڑھیں پہلے، اس کے بعد پھر آپ کے پاس ایک کسوٹی آ جائے گی، ایک پیمانہ آ جائے گا کہ قرآن کے خلاف اگر کوئی بات ہوگی تو آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں، ورنہ تو آپ جناب انجیل اس نیت سے پڑھیں گے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے اندر غیر اسلامی باتیں، غیر ایمانی باتیں ہیں، تو پھر آپ کا تو ایمان جو ہے فارغ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس بات کو آپ نے مضبوطی سے تھام لینا ہے کہ کوئی بھی غیر عالم، غیر جید عالم، وہ کسی اور کتاب کو ہاتھ نہ ڈالے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ گمراہوں کی تقریریں نہ سنیں، بد مذہبوں یا غیر مسلموں کی تحریریں نہ پڑھیں، کیونکہ کوئی بات جو ہے اگر آپ کے دل پر اثر کر گئی جادوئی طور پر، تو آپ کا ایمان متزلزل ہو سکتا ہے۔ اور ایمان جبکہ یقین کا نام ہے، شک و شبہ میں تردد والے متذبذب لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر نہ ادھر، اس چیز کا نام ایمان نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، پورا قرآن اس کا ماننا ضرورت ہے، اس پر ایمان رکھنا ضرورت ہے۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا فرض ہے، مگر پچھلی کتابوں پر اجمالاً کہ بھئی یہ اللہ کی کتابیں ہیں، ان کی تفصیلات پر نہیں، اور قرآن مجید پر تفصیلاً ایمان لانا یہ ضروری ہے کہ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک مسئلہ، ایک ایک عقیدہ، ایک ایک واقعہ، ایک ایک شد مد جزم حرف، جناب وہ سب کیا ہے؟ وہ منزل من اللہ کی طرف سے ہے۔ تو عزیزان محترم، متقین کی اللہ ایک اور نشانی ارشاد فرما رہا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور متقین کون ہوتے ہیں؟ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ عقیدہ آخرت جو ہے اس پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ آج یہی عقیدہ کمزور ہے، موت کا، آخرت کا، اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب کا، جواب دہی کا عقیدہ کمزور ہے، اس لیے مسلمانوں کے لیے گناہ کرنا آسان ہے، مسلمانوں کے لیے ملاوٹ کرنا بھی آسان ہوا پڑا ہے، ایک دوسرے کو مارنا، ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، فساد فتنہ برپا کرنا، جانیں لے لیتے ہیں ایک دوسرے کی۔ تو یہ سیاسی طور پر ہو، ادارتی طور پر ہو، یا دیگر معاملہ خاندانی طور پر، وڈیروں کا، جاگیرداروں کا، پڑھے لکھوں کا بھی آپس میں دشمنیاں، حسد، یہ ساری کس وجہ سے ہے؟ عقیدہ آخرت کمزور ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کمزوری نہیں چاہیے، متقین وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایقان، یقین کامل رکھتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ آخرت سے مراد کیا ہے؟ کہ آخرت سے مراد قبر پر، کہ قبر میں بھی جانا ہے اور وہاں حساب و کتاب کا معاملہ ہونا ہے، حشر پر کہ جو اللہ آخرت میں ہمیں جمع کرے گا،
اللہ ہمیں قبروں سے دوبارہ اٹھائے گا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اللہ فرماتا ہے کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ایک مرتبہ پھر ہم اسی سے تمہیں دوبارہ باہر نکالیں گے۔ اس پر ایمان ہمارا ضروری ہے، حشر پر، قبر پر، جنت اور دوزخ پر جو ہے یہ ایمان ضروری ہے۔ سب کچھ جو ہے یہ ہماری آخرت کے عقیدے کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں اور ان پر ہمارا ایمان ضروری ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا اس سے کہ آخرت پر کامل ایمان یہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ جب انسان نیک اعمال بھی کرے، نیک اعمال کرے۔ غافل مسلمان عملی طور پر یہ کامل نہیں ہوتا، وہ ناقص ہی رہتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ جو نشانیاں اللہ نے بیان کی کہ متقین، پرہیزگار، یہ قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، اور فرمایا کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں، بن دیکھے ان چیزوں پر ایمان لائے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ، اور وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن پر اے محبوب ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین سرٹیفکیٹ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ ان پر جو ہے مہر لگا رہا ہے، کیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدایت اپنی کوشش سے نہیں حاصل ہوتی، رب کے فضل سے حاصل ہوتی ہے، اور جسے رب ہدایت عطا فرمائے وہ اس پر ہمیشہ قائم رہے گا۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، خطبے میں آپ یہ سنتے ہوں گے کہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کر سکتا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، عارضی ہدایت والا بہک سکتا ہے، لیکن جسے اللہ ہدایت دے وہ بہک نہیں سکتا، وہ ہدایت پر کاربند رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی منصب، دنیاوی عہدہ، مال، منال، علم یا حسن و جمال یہ کامیابی نہیں، کامیابی کیا ہے؟ یہ عقیدے رکھنا اور اعمال صالحہ اختیار کرنا۔ کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے، موٹر سائیکل نہیں ہے، اپنی عمارت نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، جھگی میں رہتا ہے وہ، لیکن ان شانوں سے، ان صفات کا وہ حامل ہے، یہ عقیدے اس کے ہیں، اعمال صالحہ وہ کرتا ہے۔ یہ اچھے عقیدے رکھنے کے لیے، اچھے اعمال کے لیے کرنے کے لیے نہ مال ضروری ہے، نہ سواری ضروری ہے، نہ ذاتی گھر ہونا ضروری ہے، نہ بہت جناب مہنگے لباس ہونا ضروری ہیں۔ اللہ نے یہ معیار نہیں دیا۔ اللہ نے متقین کے نے فرمایا کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن سے پہلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ کامیاب ہیں، یہ ہدایت پر ہے۔ تو یہ آج ہم نے سورہ بقرہ کی 5 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ پڑھا۔ اللہ رب العالمین اس کو یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔